و رسالت کی گواہی کے بعد اسلام میں نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد روزہ اور اس کے بعد حج کا نمبر آتا ہے۔ ان چاروں عبادتوں کے بعد ہی کوئی اور چیز اہمیت رکھتی ہے۔ آپ ان عبادتوں کے علاوہ جتنے احکام ہیں ان کے کرنے پر جتنا چاہے اجر و ثواب کا تصور کر لیں، اور ان کے نہ کرنے والوں کو جتنی چاہے عذاب کی وعیدیں سنا دیں، لیکن وہ کسی حال میں ان عبادتوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ عبادات و معاملات کے سلسلے میں قرآن شریف کی آیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال، علماء اسلام کی تصنیفات اٹھائیں اور وہاں حقیقت اتنی واضح ہو جائے گی کہ اس پر مزید کلام کرنے کی گنجائش نہیں۔ عبادات کے علاوہ جتنے احکام ہیں ان پر عمل کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر عذاب، لیکن ان پر عمل کرانے کے لیے ان کی اتنی اہمیت نہ بڑھا دی جائے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کے ہم پلہ ہو جائیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ جائیں۔ ان پر عمل کرانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ ان پر عمل کرنا عبادت ہے اور اس طرز کے جملے کہہ دیے جائیں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ انسان معاملات میں کھرا ثابت ہو جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عبادات و معاملات دونوں میں کھرا ثابت ہونا چاہیے۔ کسی حکم کی تاکید کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور ان کا ہر حکم اطاعت کے لیے ہے۔ معاملات کی اہمیت بلا شبہ ہے، لیکن کوئی یہ جملہ ادا کرنے لگتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے، 5 وقت مسجد میں جانے سے کیا ہوتا ہے۔ اصل تو معاملات ہیں ایسا جملہ جو خود بھی غلط ہے اور اس کا مقصد بھی عموماً غلط ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس طرز کی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور معاملات کی اہمیت کا اظہار کرتے وقت نہ ایسی بات کہنی چاہیے اور نہ لکھنی چاہیے جس سے عبادات کا مقام ثانوی معلوم ہو۔ عبادات کے علاوہ جو احکام ہیں انہیں عبادات کی فہرست میں شمار کرایا جائے، اس چیز کی تائید نہ قرآن سے ہوتی ہے اور نہ حدیث سے۔ رہ گیا اخلاص، تقوی، تو یہ چیزیں جس طرح دیگر احکامات میں ضروری ہیں اس سے کہیں زیادہ عبادات میں ضروری ہیں۔ اخلاص و تقوی ہر قول و فعل اور ہر شہادت کے رکن اعظم ہیں، جز ہیں، روح ہیں۔ اخلاص کے بغیر عبادات کی حیثیت بھی اس جسم کی ہو جاتی ہے جس کی روح نکل گئی ہو۔ ایسے جسم کی حیثیت کیا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔